آپ کے موبائل فون پر آنے والا ایک عام سا میسج آپ کی سوچ بدلنے کا خطرناک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی ہتھیار کو اسرائیل امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ جی ہاں، امریکی عوام کے موبائل فونز پر سارہ، ایما اور جان جیسے معصوم ناموں سے لاکھوں میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک خوفناک مصنوعی ذہانت یعنی AI کا نظام کام کر رہا ہے۔ ایک ایسی خفیہ مہم جس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کی رائے عامہ کو خاموشی سے تبدیل کیا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک حالیہ سنسنی خیز تحقیقاتی رپورٹ نے اس بین الاقوامی نیٹ ورک کا پردہ چاک کر کے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس سنسنی خیز کہانی کی شروعات امریکی عوام کے بدلتے ہوئے مزاج سے ہوتی ہے۔ مشہور زمانہ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق حالیہ برسوں میں اسرائیل کے حوالے سے امریکی عوام کے خیالات میں ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ جہاں 2022 میں صرف 42% امریکی اسرائیل کے خلاف منفی رائے رکھتے تھے، اب یہ تعداد بڑھ کر 60% تک پہنچ چکی ہے۔ جب ایک ریاست کو احساس ہوا کہ اس کا سب سے بڑا اتحادی یعنی امریکہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو رائے عامہ کو بدلنے کے لیے روایتی سفارتکاری کے بجائے ایک جدید اور خطرناک ترین ڈیجیٹل جنگ کا آغاز کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ جب کوئی ملک اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اس طرح کی خفیہ مہم کا سہارا لیتا ہے تو اس کا مقصد سچائی کا پرچار کرنا نہیں بلکہ ایک خاص بیانیہ زبردستی لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا ہوتا ہے۔ جب پیو ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو اسرائیل نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے فرینڈز فار پیس جیسے فرضی گروپ بنائے۔ یہ نام نہاد گروپ امریکیوں کو سوالات بھیجتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے امن مذاکرات سے عالمی سلامتی پر کیا اثر پڑے گا۔ بظاہر یہ بہت عام اور سادہ سوالات ہیں جو لوگوں سے ان کی رائے مانگتے ہیں، لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے جب حقیقت کا کھوج لگایا تو معلوم ہوا کہ اس نام کی کوئی بھی NGO یا کمپنی دنیا کے کسی ریکارڈ میں موجود ہی نہیں، بلکہ یہ محض ایک سیراب ہے، ایک ایسا جال جو رائے عامہ کو قابو کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے پھینکا گیا، وہ بھی اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکی عوام کے خلاف۔ اس پورے کھیل کے پیچھے کتنا پیسہ اور کون سے بڑے مہرے شامل ہیں، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس پروپیگنڈا مہم کے لیے $45 ملین سے زائد کا بھاری بجٹ مختص کیا گیا، اور یہ کام کسی عام انسان کو نہیں بلکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق کیمپین مینیجر براڈ پاسکل کی سربراہی میں چلنے والے ایک نیٹ ورک کو دیا گیا۔ اس مہم کے تحت کام کرنے والی کمپنی اسپارک فائر کو مئی کے وسط تک $6.5 ملین فراہم بھی کیے جا چکے تھے۔ یہ نیٹ ورک صرف میسیجز بھیجنے تک محدود نہیں ہے بلکہ براڈ پاسکل کی ٹیم نے ایسی ویب سائٹس اور آن لائن پوسٹ تیار کی ہیں جو چیٹ GPT اور کلاؤڈ جیسی مشہور AI پلیٹ فارمز کو بھی دھوکہ دے سکیں، تاکہ جب بھی کوئی دنیا میں ان موضوعات پر سرچ کرے تو یہ AI ماڈلز اسرائیل کے حق میں جوابات تیار کریں، جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ دنیا میں اسرائیل سے مظلوم کوئی ملک اور قوم نہیں جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب جنگیں سرحدوں پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں لڑی جا رہی ہیں۔ سابق صدر کے قریبی مہرے کو اس مہم کا حصہ بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیٹ ورک کتنا گہرا اور اثر و رسوخ والا ہے۔ پبلک میڈیا سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریتھم تک ہر اس ذریعے کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے ایک عام انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ یعنی آپ جو کچھ انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں بلکہ کروڑوں ڈالرز کے بجٹ سے تیار کردہ ایک مصنوعی سچ ہو سکتا ہے جس کا حقیقت میں سچ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ $45 ملین تو صرف ایک شروعات ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گائیڈن ساڈ نے تو یہاں تک اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے 2026 کے بجٹ میں دنیا بھر میں ملک کا امیج بہتر بنانے اور لوگوں کے شعور کو تبدیل کرنے کے لیے $700 ملین سے زائد رقم مختص کی ہے۔ امریکہ میں اس کام کے لیے کم از کم 6 بڑی کمپنیوں کی خدمات لی گئی ہیں اور تقریباً 3 درجن سے زائد افراد بطور فارن ایجنٹ رجسٹرڈ ہو کر کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قدامت پسند براڈ کاسٹر سالم میڈیا کے ذریعے بھی $5 لاکھ سے زیادہ کی ایڈورٹائزنگ کی گئی، جہاں براڈ پاسکل خود چیف اسٹریٹجی آفیسر کے طور پر
کام کر رہے ہیں۔ اس مہم کی گونج اتنی شدید ہے کہ خود امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں کھل کر الزام لگایا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ ارکان امریکی رائے عامہ کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ تنازع کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا جا سکے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم واقعی آزادانہ سوچ کے مالک ہیں؟ کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اب ہماری اپنی رائے بنانے کے بجائے بڑی طاقتوں کے اشاروں پر ہمارے دماغوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ ایسے میں ایک عام انسان اس خوفناک پروپیگنڈا سے خود کو کیسے بچائے؟